الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تبارك وتعالى أيضا في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. تمامی حضرات و سامعین مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سرکار مکہ و سردار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا ومولانا محمد كما تحب وترضى له صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت محبت کامل توجہ انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے سننے سمجھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے ہم تمام کو ہر قسم کی خطا کوتاہی بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مامون رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ مزید بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس برسی کی محفل میں آج ایک اور خبر غم شامل ہوئی اور جس کا اظہار ابھی راستے میں بھی مجھ پر کیا گیا اور ابھی جنید بھائی نے اور مزید ہمارے ایک بھائی نے بھی اس کا اظہار کیا. ابتدا میں ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ محترم فائق صاحب کے والد صاحب جمشید صاحب کو بھی اور جن کا انتقال آج ہوا زاہد پرویز اشرفی صاحب ان کو بھی اللہ جل شانہ
غریق رحمت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اور جن محبتوں کے ساتھ یہ احباب ذکر و نعت کی محفل منعقد کیا کرتے تھے، اللہ کریم ان تمام کار خیر کی اچھی جزا انہیں ان کی قبروں میں اور حشر میں میدان محشر میں عطا فرمائے۔ چونکہ نماز عصر کے معاً بعد نماز جنازہ بھی ادا کرنی ہے تو ڈیوریشن پہلے ہی کم ہو گیا، لہٰذا انتہائی ضروری باتیں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات طیبات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سے ابتدا میں ہی ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ جب کبھی بھی ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی محفل میں شرکت کی سعادت ملے تو ایسی محافل میں فارمیلٹی کے طور پر شریک نہ ہوا جائے، بلکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک ہوا جائے کہ میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جو اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، کہنے کو ملیں گی، ان کو سننے اور کہنے کے بعد میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے اندر پہلے کے مقابلے میں تبدیلی لانے کی کوشش کروں گا۔ ورنہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ فارمیلٹی کے طور پر شریک ہوتے ہیں، تیجا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، عرس ہے، محفل ذکر و نعت ہے، پھر جیسے جاتے ہیں تبدیلی کے اعتبار سے اور اصلاح کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، جیسے جاتے ہیں پھر ویسے ہی خالی واپس آتے ہیں۔ کچھ لیسن، کوئی سبق، کوئی درس، کوئی عبرت وہ اپنے پلو میں باندھ کر واپس نہیں لے کے جاتے، کوئی چینج نہیں آتا۔ تو جہاں کہنے والوں کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش گوش سے ساری باتیں سنیں، چونکہ یا تو کلام خدا پڑھا جاتا ہے یا کلام مصطفیٰ پڑھا جاتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ کلام خدا اور کلام مصطفیٰ ہی پڑھا جاتا ہے دونوں، اور دونوں کا اپنا امپیکٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شرح صدر کے ساتھ بیٹھا کریں اور اپنی اصلاح کی نیت لے کر کے ایسی محافل میں شرکت کیا کریں۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ورلڈ ایکسیپٹڈ ہے، جیسے دنیا کی اور بہت ساری چیزیں یونیورسل ٹروتھ میں آتی ہیں، ورلڈ ایکسیپٹڈ ہے، دنیا مانتی ہے۔ آسمان اوپر اور زمین نیچے ہے، ورلڈ ایکسیپٹڈ ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا انکار مسلمان تو کر ہی نہیں سکتا، غیر مسلموں کی بھی جتنی قسمیں بنتی ہیں ان میں سے بھی کسی کا انکار اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس اعتبار سے سبوں کا اتفاق ہے، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک، کہ ہر ایک ذی روح کو ایک روز مر جانا ہے۔ اور ایک اور بات پر سبوں کا اتفاق ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ اگر تم موت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط اور محفوظ قلعوں میں بھی بند کر لو، وہاں بھی تمہیں موت آ لے گی۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے وقت مقرر ہے۔ اس کی اور بھی تفسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر فرد جماعت کے لیے اس کا وقت موت کا مقرر ہے، اور جب یہ موت کا وقت آ جاتا ہے، لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون،
نہ تو لمحے بھر کی تاخیر ہوتی ہے موت آنے میں، نہ لمحے بھر کی تقدیم ہوتی ہے۔ جو وقت معین ہے اسی وقت پر موت آتی ہے، کوئی شرق میں ہو کہ غرب میں ہو، کوئی ہاسپٹل میں ہو کہ گھر میں ہو، کوئی سرحد پہ ہو یا اپنے احباب اور دوستوں میں سیکیورٹی گارڈز کے درمیان ہو۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو لمحے بھر کی تاخیر ہوگی کہ موت کے فرشتے کو پہنچنے میں کوئی وقت لگ جائے، یا موت کے معین وقت میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، ولا یستقدمون، نہ یہ ہوگا کہ موت کا وقت پہلے آ گیا، ابھی وقت باقی تھا اور بندہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ورلڈ ایکسپٹڈ ہیں، اتفاق ہے دنیا کا۔ آپ غور کریں گے تو موت سے جو ڈرایا گیا ہے احادیث طیبہ میں اور موت کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں کہ بندہ ایسی تیاری کرے کہ اس کی موت ٹل جائے یا ایکسپینڈ کر جائے کہ موت آنی تھی سال پہلے وہ سال بعد چلی جائے۔ موت کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد جن چیزوں نے آپ کے کام آنا ہے ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، سب کو آئے گی، جو ماننے والے ہیں یہ خدا کو ان کو بھی آئے گی، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کو بھی آئے گی، اور ہر قسم کی فرد کو آئے گی۔ کوئی ایج لمٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایج لمٹ ہو کہ بندہ بوڑھا ہو کر ہی مرے گا، بندہ بیمار ہو کر ہی مرے گا، بندہ اس ایج کو کراس نہیں کر پائے گا، 60 یا 70 کے بعد اس کو مر جانا ہے۔ موت بچوں کو بھی آئی، موت آغوش میں کھیلنے والے لختے جگر کو بھی آئی، موت لوگوں کے بیچ بھی آئی، موت تنہائی میں بھی آئی ہے، موت غریبوں کو بھی آئی، موت امیروں کو بھی آئی ہے، موت غم کی محفل میں بیٹھے ہوئے افراد کو بھی آئی، اور موت شادی کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دولہے کو بھی آئی ہے، موت تیار شدہ دلہن کو بھی آئی ہے۔ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے لوگوں کے پاس، ہاں اللہ کے پاس اس کا علم محفوظ ہے کہ کب کس کو موت آئے گی۔ اصل چیز کیا ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے؟ وہ چیز کیا ہے جس پر ساری ہماری آخرت کی تیاری ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آخرت میں ہوگا کیا؟ وہ کون سا ڈیوریشن ہے جس کے اوپر ہمارے قبر کے معاملات ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ وہ کون سا ڈیوریشن ہے جس کے اوپر فرشتوں کو جواب دینا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ کون سا ڈیوریشن ہے جس پر میدان محشر میں عزت یا ذلت ڈیپینڈ کرتی ہے؟ وہ کون سا ڈیوریشن ہے جس پر سائے عرش کا ملنا نہ ملنا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ کون سا ڈیوریشن ہے کہ جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ وہ کون سا ڈیوریشن ہے؟ اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اور وہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اس کے اوپر سارا زور ہونا چاہیے۔ لہذا رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں رب الانام نے بار بار فرمایا، اور اس لحاظ سے کوئی پہلو تشنا نہیں رہنے دیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور جیسے کل یقینی ہے کہ کل کا دن ہوگا، اور جیسے کل تم سے بہت قریب ہے، ایسے ہی قیامت تم سے بہت قریب ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو، ہر جاندار کو، ہر مکلف کو یہ غور کرنا چاہیے اپنے اوپر اور اپنی ساری زندگی کے کاروبار پر کہ اس نے کل کام آنے والے کون سے کام آج کر رکھے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، نہ قبر میں کسی نے نماز پڑھنی ہے کہ مکلف ہو کہ قبر میں اس نے اعمال بجا لانے ہیں، نہ میدان محشر میں کوئی عبادت بجا لانے کی کوئی ذمہ داری ہے۔ وہ کون سا پیریڈ ہے جس کے اوپر قبر بھی بیس کرتی ہے کہ اچھی ہوگی کہ بری ہوگی؟ وہ کون سا ڈیوریشن ہے جس کے اوپر فرشتوں کے سوالات کے جوابات کا صحیح ہونا اور نہ ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ ڈیوریشن یہی ہے جس میں اور آپ ابھی موجود ہیں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہی تو کھیتی ہے آخرت کی۔
جو یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے۔ آخرت بوائی کا زمانہ نہیں، قبر بوائی کا زمانہ نہیں، قبر ہل جوتنے کا زمانہ نہیں، یہ دنیا ہل جوتنے، بیج ڈالنے اور فصل بونے کا زمانہ ہے، اور کٹائی کا زمانہ۔ اللہ کے نبی نے آخرت کو فرمایا جو آج یہاں بوئیں گے کل وہاں کاٹیں گے۔ قبر بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ حضرت غالباً شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر میں جب نکیرین آئے تھے، ساری زندگی اللہ کے نام پر گزاری، نمازوں میں، ریاستوں میں جو کام کیے اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے لیے کیے۔ انتقال کے بعد جب قبر میں پہنچے تو نکیرین نے سوال ڈالا، مر ربکا، ایسی بھی قبریں ہوتی ہیں، مر ربکا، تیرا رب کون ہے؟ تو شیخ شبلی نے جواباً ارشاد فرمایا، میں یہ کہہ بھی دوں کہ میرا رب خدا ہے، اللہ ہے، ربی اللہ، تو اس سے مجھے کیا حاصل؟ تو جا کے خدا سے پوچھ، اگر خدا میرے بارے میں کہہ دے کہ شبلی میرا ہے تو شبلی کامیاب ہو جائے گا۔ اگر میں کہہ بھی دوں اور رب انکار کر دے، میں کہتا رہوں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور میں نے اس کی مرضی کے کام ہی نہیں کیے، اور وہ انکار کر دے کہ جھوٹا ہے، جیسے طواف کرنے والے نے بار بار کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اور ہر بار خانہ کعبہ سے آواز آتی تھی لا لبیک لک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ اللہ اگر قبول کر لے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کی مرضی کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے تو شبلی کامیاب ہو جائے گا۔ فرشتے خدا کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے مولا تیرا ایک بندہ ہے، ہم نے پوچھا من رب کا، اس نے کہا ربی اللہ۔ اگر میں نے کہہ بھی دیا اور رب نے انکار کر دیا اپنا بندہ ماننے سے کہ میرے مرضی کا بندہ نہیں تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ کہتا ہے جا کہ رب سے پوچھ لو، اگر رب ایک بار فرما دے شبلی میرا بندہ ہے تو شبلی کامیاب ہو جائے گا۔ رب فرماتا ہے شبلی سچ کہتا ہے کہ شبلی میرا بندہ ہے اور وہ کامیاب ہونے والوں میں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ قبر انسان کی اچھی ہو، اگر قبر اچھی ہے تو حشر اچھا ہے، اور اختتاماً اور نتیجتاً جنت اس کا مقدر ہے۔ یہی وہ ڈیوریشن ہے جس کے اوپر قبر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سوالات کے جوابات کا صحیح ہونا نہ ہونا ڈیپینڈ کرتا۔ حشر میں اللہ کی بارگاہ میں عزت ملنی نہ ملنی ڈیپینڈ کرتی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الاخرہ، اور اللہ کریم نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ دوبارہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پہلے شروع میں آیت کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف رکھو، ظاہر میں باطن میں، کمانے میں، کھانے میں، کھلانے میں، اولاد کے معاملے میں، گھر بار کے معاملے میں، معاشرت میں، سیاست میں، سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، خانگی معاملات میں، انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، اتقوا اللہ۔ کسی نے امام اعظم سے کہا تھا یا شیخ اتق اللہ، آج ہم ہلکا لیتے ہیں، اتقوا اللہ کو ہلکا لیتے ہیں، سنتے ہیں لیکن وہی کرتے ہیں جو نفس کہتا۔ امام اعظم کو کسی نے کہا تھا یا شیخ اتق اللہ، اے بزرگ اللہ سے ڈریے، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے، جھرجھری لی اور بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے۔ صرف اتنا کہا تھا شیخ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور یہ خوف انہیں دنیا میں نامراد و ناکام نہیں کرتا، بلکہ ایسے خوف کرنے والے متقی اور پرہیزگار دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ سنیں کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو آخرت میں جہنم سے دور کر دیا گیا اور کہا گیا جہنم تیرے لیے نہیں ہو، تو جہنم کے لیے نہیں، جہنم سے تیرا کیا سابقہ اور جہنم سے تیرا کیا تعلق۔ تو دنیا سے ایسا آیا
کہ تو نے دنیا میں رہ کے رب کو بھی راضی کیا اور رب کے رسول کو بھی راضی کیا. تو نے دنیا میں ایسے رہا جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے, تیرتی بھی رہی اور ڈوبنے کو نہ آئی. تو نے دنیا میں رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ جس طرح کشتی پانی کے اوپر رہے تو کامیاب رہتی ہے, ویسے تو کامیاب ہو کر آ گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے دور کر دیا گیا بروز قیامت اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وادخل الجنة فقد فاز, تحقیق وہ کامیاب ہو گئے. اللہ کریم اس کو کامیابی قرار دے رہا ہے کہ جہنم سے کسی طرح جان چھوٹ جائے, جنت میں کسی طرح داخلہ ممکن ہو جائے, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ رب کی فرما برداری اس دنیا میں کر لی جائے. ایسا نہ ہو کہ کل بروز محشر اس شخص کی طرح کہنا پڑے یا لیتنی لموت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ, کاش کہ آج کے دن مجھے میری کتاب حوالے نہ کی جاتی, کاش کہ میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے. اور یوں ایک طویل حسرت بری گفتگو اس کی ہوگی جو آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا. اس دن کا افسوس کوئی فائدہ نہ دے گا. اس دن دو طرح کے لوگ ہوں گے, ایک وہ جو ناکام ہونے والے, یا لیتنی لموت کتابیہ, کاش کہ آج کے دن مجھے میری کتاب نہ دی جاتی, کاش کہ میں نہ جانتا کہ حساب کیا ہے. اور اس دن سخت افسوس کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہوگا. ایک طبقہ یہ ہوگا اور ایک طبقہ اور ہوگا جس کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ يَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ایک جماعت ان لوگوں پر بھی مشتمل ہوگی جس کے ایک فرد کی مثال یہ ہے کہ جب اس بھرے مجمع میں میدان محشر میں اس کامیاب ہونے والے کو صدا دی جائے گی اور اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, پھر وہ کیا کہے گا لوگوں کو؟ وہ شرمندہ ہو کر یہ نہیں کہے گا کہ کاش کہ مجھے آج کتاب نہ دی گئی ہوتی, کاش کہ آج میں رسوا نہ کیا گیا ہوتا, کاش کہ آج سب کے سامنے میری ذلت نہ ہوتی. بلکہ وہ خوش ہو کر جیسے دنیا میں کوئی کامیاب ہو کر گھر آتا ہے تو راستہ اس کو طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور دروازے سے ہی چیختا ہوا آتا ہے, ماں, بابا جی, میرا نتیجہ دیکھو, میں کامیاب ہو کر آیا ہوں, میں ٹاپرز میں ہوں, ٹاپرز میں. پاکستان میں جن لوگوں نے ٹاپ کیے ہیں ان میں سے میرا نام بھی ہے. بابا, آج آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا. اس سے بھی بڑھ کر کامیاب ہونے والا بروز محشر یہ کہہ رہا ہوگا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ, کائنات کے سارے لوگ آ جائیں اور آ کر کے میرا کتاب پڑھیں, میرے رب نے مجھے کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے. یہ ہے اصل کامیابی جن کے بارے میں رب العزت پھر مزید آگے ارشاد فرماتا ہے. انہیں جنت میں داخلے کی بشارت دی جائے گی اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. وہ ایک عظیم ترین زندگی میں ہوں گے. فی جنت عالیہ, بلند و بالا باغات میں, جنت میں. قطوفها دانیہ, جانتا ہے اس جنت کے باغ کا عالم کیا ہے کہ جنت کے باغ میں جو پھل لگے ہیں جس طرح بھی یہ چاہے گا اس کے پھل اسے پہنچیں گے. وہ لٹکے ہوئے ہیں, اس کی دسترس میں ہیں. لیٹا ہوگا تو پھل اس کے قریب ہوں گے, بیٹھا ہوگا تو پھل اس کے قریب ہوں گے, کھڑا ہوگا تو پھل اس کے قریب ہوں گے. ہاتھ بڑھانے کی زیادہ زحمت نہ ہوگی بلکہ پھل اس کے اوپر ایسے پیش ہوں گے جیسے غلام آقاؤں کے سامنے حاضری دیا کرتے. یہ کامیاب لوگوں کی اللہ کریم نے وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو کامیاب ہونے والے ہیں میدان محشر میں. آج جو ہمارے پاس وقت موجود ہے یہی اصل ہے, یہی اصل ہے. ہم ساری زندگی انسان تین چیزوں میں عام طور پر گزار دیتا. تین چیزوں. ایک, نام ہو میرا کسی طرح, میرے بچوں کے ذریعے سے ہو کہ یہ اس کے بچے بڑے کاروباری ہیں اور بزنس کی دنیا میں ٹائکون ہے, یہ بہت بڑا بزنس مین ہے, اس کے بچے بھی بزنس مین ہیں.
باہر تک اس کا کام پھیلا ہوا ہے، نام۔ دوسری چیز جس کے لیے انسان مرتا رہتا ہے، اچھی رہائش، مکان۔ اور تیسری چیز جس کے لیے انسان تگ و دو کرتا رہتا ہے، اچھا لباس، اچھے پہناوے، اچھے پہناوے، تاکہ میں لوگوں کو گڈ لکنگ لگوں، اچھا لگوں۔ یہ تین چیزیں بیسک ہوتی ہیں، نام، رہائش گاہ، مکان اور لباس۔ انہی تین چیزوں کی طلب میں انسان کی پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے، اور یہ توجہ نہیں کر پاتا کہ مرنے کے ساتھ ہی یہ تینوں چیزیں اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے نام، جیسے ہی مرتا ہے اب اس پر اس کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ مرحوم کہا جاتا، میت کہا جاتا۔ میت کو غسل دے دو، میت کا غسل 2 بجے ہوگا، میت کے کپڑے بدل دو، میت کے لیے کھاٹ لے آؤ، میت کے لیے اگر بتی لوبان کا انتظام کر لو، میت کے لیے قبر کھدوانے کے لیے لوگ بھیج دو۔ میت، مرحوم، میت، جس نام کے لیے وہ پاگل ہوا پھرتا تھا، انتقال کے معاً بعد اس کا نام ہی اس سے چھن گیا، نام ہی چھن گیا۔ میت آ گئی ہے، میت ایمبولینس میں، میت دے دی گئی ہے، میت کا غسل ہو گیا ہے، میت کب ہوگی، میت کا جنازہ کب ہوگا، میت کو ڈولی دے دو، میت کے لیے کفن منگوا لو، میت 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 میت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ پروفیسر فلاں صاحب تھے، پروفیسر فلاں صاحب تھے، وکیل فلاں صاحب تھے، جج فلاں صاحب تھے، اب تو صرف میت پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا نام ہی سب سے پہلے چلا گیا۔ دوسری چیز، مکان، جس کے لیے اس نے نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی۔ حلال کی تو پرواہ بنتی ہی نہیں، حلال تو حلال ہی حلال ہے جتنا ہو، پرواہ تو حرام میں ہوتی ہے، حرام کی پرواہ نہیں کی ساری زندگی۔ کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، رشوت کے پیسے ہیں، سود کے پیسے ہیں، سٹے کے پیسے ہیں، کس چیز کے کس ذریعے سے آئے ہوئے پیسے۔ بس ایک گھر اچھا ہونا چاہیے، بنگلے کی طرح ہونا چاہیے گھر پورا، اس میں سوئمنگ پول بھی ہو، بڑی پارکنگ بھی ہو، بڑا لاٹ بھی ہو، اس کے اندر پارکنگ لاٹ بہت بڑا ہو، کئی مرلوں کے اوپر وہ بنگلہ ہونا چاہیے۔ یہ دوسری چیز بھی اس سے بڑی بے دردی سے لے لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، اور بڑی بے دردی سے کہا جاتا ہے کہ جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، نکالو، کوشش کرو، دیر نہ ہو۔ کیا کہہ رہا ہے گورکن، رات کو قبر ملے گی، اس سے بولو کہ اثر میں کر لے، اس سے بولو کہ جلدی کر لے، پورا دن پڑا، اضافی پیسے لے لے، کل پہ بات نہیں ڈالو، آج ہی بھیجو، آج ہی کرو، کوئی بھی کوشش کرو۔ کیا کہہ رہے، فلائٹ نہیں مل رہی، اضافی پیسے دے کے فلائٹ کر لو، آج ہی معاملہ نمٹا دو، کل بہت سے لوگ نہیں آئیں گے، کل ورکنگ ڈے، لوگوں کی جابس ہیں، ملازمتیں، اتنی دیر نہیں رکھ سکتے میت کو، جلدی بھیجو۔ یہ دوسری چیز بڑی بے دردی سے اس سے چھینی جاتی ہے، اور اس کی حص جو اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ پر ملامت کرتا ہوگا، جس گھر کے لیے میں نے حرام سے حرام چیز کی پرواہ نہیں کی، نہ رات کی پرواہ کی، نہ دن کی پرواہ کی، نہ آرام کی پرواہ کی، نہ میں نے کوئی طویل سفر کی پرواہ کی، کئی راتیں میں نے آنکھوں میں کاٹ دی، بچوں سے دور رہا، بچوں کی محبتوں سے دور رہا، بیوی سے دور رہا، ماں باپ سے دور رہا۔ ابھی میری موت واقع ہوئی اسی آشیانے سے، اسی حویلی سے، اسی بنگلے سے مجھے کہا جا رہا ہے جلدی کرو، میت کو نکالو، جلدی کرو، میت کو نکالو۔ اور جو کپڑے تھے، بٹ گئے کپڑے، جو کپڑے وہ پہنتا تھا، جو پہن کے وہ شخص مرا ہے، لوگ اس تک سے ڈرتے ہیں۔ یہ یہاں کی سینس آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں کی سینس بتا رہا ہوں۔ جو برتن میت کے کمرے میں تھے وہ بھی پھینک دیے جاتے ہیں، اگر بہت مہنگے نہ ہوں تو۔ یہاں بھی لوگوں کی دو کیفیتیں سامنے آتی، زیادہ مہنگے نہ ہوں تو کپڑے بھی گئے، برتن بھی باہر پھینکو تاکہ میت کی یاد نہ آئے،
لیکن میت کی جو مہنگی چیز تھی، راڈو کی گھڑی، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، جو اس کے لیے ناجائز و حرام تھا سونا پہننا، اسے لوگ ہتھیا لیتے. باقی اس کا لباس تک اگر نیا تھا تو بڑھ جاتا ہے، استعمال میں تھا تو پھینک دیا جاتا ہے یا غریبوں کو دے دیا جاتا ہے. لباس تبدیل ہو گیا اس کا. آج وہی مرد ہے تو 3 کپڑوں میں اور عورت ہے تو 5 کپڑوں میں، دنیا سے وہی سفید کوڑا بے سلا اور بغیر جیب کے کپڑے میں دنیا سے واپس جا رہا ہے، بے سلے کپڑوں میں واپس جا رہا ہے. جس کپڑے پہ ذرا سی شکن آتی تھی اس کو برداشت نہیں ہوتی تھی یہ بات، آج بغیر استری کے کئی شکن والے جھول والے کپڑوں میں وہ آج دنیا سے جا رہا ہے. کبھی سوچا بھی نہ تھا اس نے کہ اس طرح مجھے میرے گھر سے نکالا دیا جائے گا، لیکن نکالا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے. یہی تو 3 چیزیں تھیں جس کے لیے اس نے اپنی زندگی غارت کر دی. کبھی حلال پر توجہ نہیں کی اور کبھی حلال پر کفایت نہیں کی، حرام کی جستجو میں رہا، پرواہ نہ کی. آج کیا لے کے جا رہا ہے ساتھ؟ ان گناہوں کا انبار لے کے ساتھ جا رہا ہے. اعمال اس کے ساتھ جا رہے ہیں اور جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملات ہونے. ہم کیوں کسی کے لیے اتنا اوور لوڈڈ ہو جاتے ہیں میرے بھائی؟ کیوں؟ مجھے اور آپ کو اپنی قبر میں اپنا حساب خود دینا ہے. No one will help you there. It's confirmed. کوئی مدد نہیں کرے گا آپ کی. 3 دن گھر والوں کا قبر پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے. 3 دن بہت مشکل ہو جاتا ہے، بھاری پڑتا ہے. اگر بہت محبت کرنے والے ہوں تو چلے گئے 10 دن. 40 دن جانا بہت مائنر ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. کوئی روز آپ کو یاسین پڑھ کر کے بخشے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. کوئی اتنا یاد کر کے کہ میرے باپ نے میری تربیت میں کیا کچھ نہیں کیا، کم سے کم روزانہ میں اپنے باپ کو سورہ یاسین تو پڑھ کے بخش دوں. ہم بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے باپ نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا تھا اور مرتے سے کچھ دن پہلے تک میرا باپ ہی گروی ہو گیا تھا. کبھی ادھار پر ادھار، ادھار پر ادھار، ادھار پر ادھار، کہ میری بیٹی کے جہیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے، میرے بیٹوں کی پڑھائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، میرے بیٹوں کی سہولیات میں کوئی کمی نہ رہ جائے. وہ بیٹیاں بھی معذرت کے ساتھ چند دن کے علاوہ یاد نہیں کر پاتی. امپورٹنٹ ایونٹس پر باپ یا ماں یاد آتے ہوں گے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتے. کون ہوتا ہوگا جو روز ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی والدی؟ کون ہوگا جو اٹھا کے ہاتھ دعا کرتا ہوگا میرے والدین کو بخش دے میرے مولا، میرے ماں باپ پہ ویسے ہی رحم فرما جیسے میرے بچپن میں وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے؟ کون ہوگا؟ پھر کیوں ہم اوور لوڈڈ ہو جاتے ہیں؟ کیوں اتنی پرواہ کرتے ہیں کہ خدا کے حقوق کو بھی پامال کرنے تک کے لیے راضی ہو جاتے ہیں؟ خدا کے حق پر بھی ہم سودے بازی کر لیتے، خدا کا حق بھی نہیں ادا کرتے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کر کے بندوں کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. کہ خدا ناراض ہوتا ہو اور بندے راضی ہوتے ہوں، اور خدا کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. اور حقیقت میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ خدا کو راضی کر کے کسی بندے کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. نہیں ہوگا. دونوں لحاظ سے لو سے وہاں خدا کو بھی ناراض کر دیا اور یہ بندہ بھی کبھی آپ کا نہیں ہوگا. کیونکہ گھاٹے کا سودا تو آپ نے ابتدا میں ہی کر لیا کہ آپ نے خدا کی پرواہ نہ کی. ہمیں چاہیے، ہم یہ بار بار سنتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے. اس کے ساتھ ایک جملہ اور ایڈ کر لیں، یہ تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں زندگی مختصر ہے. ایک چیز اور ایڈ کر لیں
کہ زندگی مختصر ہے، لیکن جتنی مختصر ہے اتنی ہی اہم ہے۔ یہ قبر اسی پر بیس کرتی ہے، حشر اسی پر بیس کرتا ہے، خدا کی رضامندی اور ناراضگی اسی زندگی پر بیس کرتی ہے۔ ہم بلوغت کے بعد سے لے کر جب تک شریعت کے مکلف ہیں اس وقت تک کا جو ڈیوریشن ہے، اس کی جواب دہی خدا کی بارگاہ میں ہونی ہے۔ اگر اچھی گزر گئی اللہ کی مہربانی سے تو مبارک ہو، فقد فاز، اور خدا نخواستہ اگر اچھی نہ گزری تو قبر بھی بہت سخت منزل ہوگی اور حشر بھی بہت سخت منزل ہوگی، اور اس کے آگے جو فیصلہ ہونا ہے وہ بھی بہت سخت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس مختصر وقت میں ہم جو کچھ کہہ سکے، سن سکے، سمجھ سکے، سمجھا سکے، اللہ اسے ہمیں اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی بھی اچھی کرے، ہماری موت کیا ہونا ہے۔ کئی لوگ گناہوں کے اڈے پر مر جاتے ہیں، گناہ کرتے مر جاتے ہیں۔ اس کی بالکل سادہ سی مثال ہے، جیسے کوئی ڈاکو ڈکیتی ڈالتے ہوئے شوٹ کر دیا جائے۔ ایک قول کے مطابق تو ایسے ڈاکوؤں کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ پھر اس میں تفصیل ہے کہ کون نہ پڑھے اور کون پڑھے۔ ایک تو یہ بری موت ہو گئی، اور اچھی موتیں بھی ہوتی ہیں کہ تہجد کا وقت ہے، کوئی صاحب مسجد میں گئے، اس کے بعد پھر مناسب روشنی وہاں پر مسجد میں کی، 2 رکعت انہوں نے تہجد کی نماز جو پڑھنی تھی پڑھی، پھر قرآن مجید پر ہاتھ بڑھایا، قرآن پاک اتارا، تھوڑا قرآن پاک پڑھا، پھر قرآن رکھا، پھر تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھی، اور سجدے میں گئے تو اللہ نے اسی حالت میں اپنے پاس بلا لیا۔ جس کو خبر ملی کہ بندہ سجدے میں چلا گیا، اس نے چھوٹتے کہا جنتی تھی، جنت میں چلا گیا۔ جس نے سنا، ہمارے مدرسے کا ایک بچہ تھا، دعوت اسلامی کے مدرسے کا، پہلی تراویح اس نے پڑھائی، زندگی کی پہلی تراویح، اور پہلی تراویح میں نماز کے اندر ہی اس کی تراویح اللہ کو اتنی پسند آئی اور تلاوت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے نماز کی حالت میں ہی اس حافظ بچے کو اپنے پاس بلا لیا۔ جس نے سنا اس کی زبان سے یہی نکلا، جنت کا پھول تھا، جنت تک چلا گیا۔ تو موتیں بھی فیصلہ کرتی ہیں، موتیں بھی بتاتی ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو دیکھنے والی ساری آنکھوں نے دیکھا کہ ان کے وجود اقدس پر ایک نور کا جھمکا ہوا، اور نور ان کے وجود اقدس سے نکل کر مبارک چہرے پر چمک کر اور آسمانوں کی طرف چلا گیا، یعنی جنتی بندہ جنت کو سدھار گیا۔ تو اللہ ہمیں زندگی بھی اچھی دے، ہمیں موت بھی اچھی عطا فرمائے، اللہ ہماری قبر بھی اچھی کرے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے، اللہ دونوں مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے فائق بھائی کے والد صاحب ان کی بھی، اور ہمارے زاہد پرویز اشرفی صاحب جن کا آج وصال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور دونوں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔